کل جماعتی حریت کانفرنس نے اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی دیگر عالمی تنظیموں کی توجہ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر کی بگڑتی ہوئی سیاسی صورتحال اور مختلف جیلوں میں سیاسی نظربندوں کی حالت زار کی طرف مبذول کراتے ہوئے ان کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ حریت ترجمان اور دیگر رہنماؤں نے کہا ہے کہ حریت قیادت برسوں سے جیلوں میں غیر قانونی طور پر نظر بند ہے، لہذا اقوام متحدہ اور عالمی ادارے کے انسانی حقوق کے گروپوں کو ان نظر بندوں کی رہائی کی اپیلوں کا احترام کرتے ہوئے مودی حکومت پر دباؤ بڑھانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ کشمیریوں کو نہ صرف گرفتار اور انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے بلکہ ان پر ظلم و تشدد بھی جاری ہے اور ان کے گھروں، جائیدادوں اور زمینوں پر قبضہ کر کے انہیں ضبط کیا جا رہا ہے، جو کہ خود بھارتی آئین کی بھی خلاف ورزی ہے۔ ادھر مقبوضہ کشمیر میں جمعے کی صبح ضلع اودھمپور میں سری نگر جموں ہائی وے پر ایک سڑک حادثے میں ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ آف پولیس سمیت کئی افراد زخمی ہو گئے۔ تشدد سے متاثرہ بھارتی ریاست چھتیس گڑھ میں نامعلوم مسلح افراد نے ڈپٹی سرپنچ اور ایک ٹیچر کو قتل کر دیا۔ ریاست کے ضلع سکما میں ایک عوامی عدالت کی طرف سے ڈپٹی سرپنچ اور ایک ٹیچر کو پولیس کا مخبر قرار دے کر قتل کر دیا گیا، جو 2021 میں ماؤ نواز باغیوں کے قتل میں بھی ملوث بتائے جاتے ہیں۔ ڈپٹی سرپنچ اور ٹیچر کو 21 جون کو ضلع بیجاپور کے علاقے اسور میں بھارتیہ جنتا پارٹی کے رہنما ارجن کاکا کے قتل کے چند دن بعد قتل کیا گیا۔ نیشنل کانفرنس کے صدر فاروق عبداللہ نے کہا ہے کہ بھارت کو یکساں سول کوڈ کے ساتھ آگے نہیں بڑھنا چاہیے اور اس کے جبری نفاذ کے نتائج پر دوبارہ غور کرنا چاہیے۔ فاروق عبداللہ نے سری نگر میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کو یکساں سول کوڈ پر نظر ثانی کرنی چاہیے، کیونکہ بھارت میں مختلف نسلوں اور مذاہب کے لوگ آباد ہیں اور مسلمانوں کے پاس اپنا شرعی قانون ہے۔ سکھ برادری کی تنظیم شرومانی اکالی دل نے کہا ہے کہ یکساں سول کوڈ کے نفاذ سے بھارت بھر میں اقلیتوں اور قبائلی برادریوں پر منفی اثرات پڑیں گے۔ شرومانی اکالی دل کے سینئر رہنما دلجیت سنگھ چیما نے چنڈی گڑھ شہر میں ایک بیان میں کہا کہ اکالی دل نے ہمیشہ پورے ملک کے لیے یکساں کوڈ کی تیاری کی مخالفت کی ہے اور وہ اس معاملے پر اپنے تحفظات 22ویں لا کمیشن اور بھارتی پارلیمنٹ کو پیش کرے گی۔